مائی فادر واز اے گورنمنٹ امپلائی. ہی از ریٹائرڈ. پیرنٹس نے مجھے ایک اچھے اسکول میں ایڈمٹ کروایا. میں نے اس اپرچونیٹی کو ویل کیا. میرے میٹرک میں 93% مارکس تھے. کیمیکل کی جو فیلڈ تھی وہ میں نے بائی چوائس جو ہے نا کہ اس فیلڈ میں نے جانا ہے. آن لائن فیلڈ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ ایز اے رائٹر میں نے اپنے فری لانس کریئر کا آغاز کیا. کالج بھی فری تھا, یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اسکالرشپ پہ میں نے کی ہے. آئی اسکلز کا کیسے پتا چلا؟ محمد شعیب جو ہے سکسیس سٹوری آئی تھی وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھی, تو وہاں سے مجھے آئی اسکلز کا پتا چلا. پہلا ڈالر کب بنایا تھا؟ میں نے آئی اسکلز کو جوائن کرنے کے تقریباً 1 ماہ بعد جو ہے وہ جنریٹ کیا تھا. ایک سینئر ایسیبیٹین کو جو ہے وہ فلپ کیا سائٹ کو 1 لاکھ PKR میں. نئے آنے والوں کو آپ کیا سجیسٹ کرو؟ تو اگر آؤ تو اپنی بیسک ایجوکیشن کو پروپر لو اور دین SEO کی بھی ٹریننگ لو. تقریباً 1.5 سال ہو گیا, کتنے پیسے بنائے؟ $25,000 to $30,000, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, کم نہیں. السلام علیکم, میں ہوں تنویر نانڈلا. ایک اور سکسیس سٹوری, اسٹرگلنگ فیز سے لے کر سکسیس تک, اور سکسیس کے بعد کیا چیلنجز درپیش آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ سکسیس سٹوری آ گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا, دی اینڈ ہو گیا سٹوری کا. اس کے بعد بھی بہت کچھ باقی ہوتا ہے, بہت سی ڈس اپوائنٹمنٹس, بہت سے چیلنجز, جس میں انسان کی جو ریزیلینس ہے نا کہ ایک دفعہ کامیاب ہوئے پھر ڈاؤن آئے, تو اس کے بعد کیسے اٹھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج کی سٹوری اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے. میرے ساتھ ہیں حمزہ یوسف فرام پتو کی, جو آپ لوگ اوبویسلی جانتے ہوں گے. جو نہیں جانتے تو یہ لاہور کے قریب ایک شہر ہے, اور وہاں سے پھول پودے چھوٹے درخت ہوتے ہیں, یہ پورے پاکستان میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. کیا حال ہے حمزہ؟ جی الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ہو؟ جی اچھا, تھینک یو فار کمنگ. اتنی دور سے آپ آئے ملنے اور اتنی گرمی میں. تو پہلا کوسچن سب سے سیم کرتا ہوں, فیملی بیک گراؤنڈ اینڈ ایجوکیشنل بیک. سر میں پتوکی سے بلانگ کرتا ہوں, جو کہ ڈسٹرکٹ قصور کی ایک تحصیل ہے. فیملی میں ایک ہی سن ہوں اور 2 سسٹرز ہیں. مائی فادر واز اے گورنمنٹ امپلائی اور ہی از ریٹائرڈ. میں ہی رسپانسیبل ہوں, میں ہی فیملی کا ایک واحد سپورٹ پرسن ہوں. پیرنٹس نے جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہی بتا دیا تھا, اور یہ چیز مجھے بھی جو تھی پتہ تھی کہ ایجوکیشن کے تھرو ہی جو ہے نا وہ آگے نکلنا ہے. شروع سے جو پیرنٹس نے مجھے ایک اچھے اسکول میں ایڈمٹ کروایا. دین میں نے اس اپرچونیٹی کو ویل کیا. میرے میٹرک میں 93% مارکس تھے, اور اپنے سٹی میں اس ٹائم ٹاپ 3rd پوزیشن پہ تھا لاہور بورڈ کے اندر. دین اسی بیس پہ میں نے پنجاب کالج جو ہے پتو کی, ادھر سے فری ایجوکیشن انہوں نے مجھے اسپانسر کیا, اور میں نے وہاں سے جو ہے میں نے FSc انجینئرنگ کی. 87% مارکس میں نے وہاں سے اٹین کیے. انجینئرنگ کرنے کے بعد جیسے ہر بندے کا ہوتا ہے مائنڈ, آپ نے جو ہے آگے انجینئر بننا ہے, کوئی کسی فیلڈ میں جانا ہے, پروفیشن کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. تو میں نے وہ مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں نے کیمیکل انجینئرنگ کرنی ہے. میرے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ الیکٹریکل کریں, میکینیکل کریں. تو کیمیکل کی جو فیلڈ تھی وہ میں نے بائی چوائس جو ہے نا وہ پسند کی کہ اس فیلڈ میں نے جانا ہے. تو اس کے لیے ایڈمیشن وغیرہ کے جو ٹیسٹ وغیرہ دیے, ملٹیپل یونیورسٹیز نے ایڈمیشن آفر کیا, ان سبھی میں ایڈمیشن جو ہے میرا ہو گیا تھا. بائی چوائس میں نے پنجاب یونیورسٹی کو چوز کیا. ICT ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک انجینئرنگ کے لحاظ سے جو ہے پائنر انسٹیٹیوٹ ہے. مارکس کی بنا پہ وہاں ایڈمیشن ہو گیا, اور میں نے اس کو جو ہے وہاں پہ ایڈمیشن 2018 میں فائنلائز کیا, اور 2022 تک میں 4 سال کی میں نے ڈگری ادھر سے اٹین کی 3.46 CGPA کے ساتھ, جو کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک مشکل چیز ہوتی ہے. انجینئرنگ کرنے کے بعد اور وہ بھی اتنے اچھے نمبروں کے سے, جی آن لائن فیلڈ کی طرف کیسے آنا ہوا, کیسے پتا چلا کہ یار بھی کوئی فیلڈ ہے؟ چونکہ کچھ ریلیٹیوز تھے میرے, وہ آن لائن فیلڈ میں تھے 2017 سے, اور وہ گیسٹ بلاگنگ کا کام کر رہے تھے. میرے مائنڈ میں تھا, مجھے پتا تھا کہ وہ ایک ماشاءاللہ اچھی انکم کر رہے ہیں, لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آن لائن فیلڈ کی طرف جاؤں گا. چونکہ کووڈ آیا 2021 کی بات ہے, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ ایز اے کنٹینٹ رائٹر ہمارے ساتھ کام سٹارٹ کریں, ہم آپ کو کام دیں گے, آپ رائٹنگ سیکھیں اور اس کو جو ہے نا اپرچونیٹی کو ویل کریں. تو میں نے ویسے ہی کیا. رائٹنگ کا جو کام ہے وہ یوٹیوب سے, اور فیصل آباد سے ایک رائٹر تھی, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, تو میں نے وہ کام سٹارٹ کیا. آؤٹ سورس کرنا تو تھا نہیں میرے لیے, کوئی کام میرے پاس آلریڈی تھا. تب میں نے یہ سارا جو ہے نا ایز اے رائٹر میں نے اپنے فری لانس کریئر کا آغاز کیا. 350 PKR تب ملا کرتے تھے کنٹینٹ کے, آپ 600-700 ورڈ جو تھے نا وہ لکھتے تھے. اس طرح وہ آپ ایک دن میں 1000 اور کبھی 2000 روپیز اتنے جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو. تو وہ جب پیسہ آپ کمانا سٹارٹ کر دیتے ہو تو وہ آپ کی موٹیویشن بن جاتا ہے. ایز اے رائٹر میں نے اس چیز کو پک کیا, جب تک تو کووڈ تھا رائٹنگ کا کام کیا. دین میں نے وہی کام اپنی سسٹر کو فارورڈ کر دیا, اور یونیورسٹی اوپن ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو کنٹینٹ ہے وہ جاتے کدھر ہے. پتہ چلا جی گیسٹ پوسٹ کا بزنس ہے, وہ جو کنٹینٹ ہیں وہ سائٹس کے اوپر پبلش ہوتے ہیں, اور اس طرح سے جس طرح وہ کام کر رہے تھے. تو ایک مارکیٹ پلیس تھی لنک ڈپلوئے کے نام سے, تو وہ مجھے پتہ چلی. میں نے وہاں پہ وہ سائٹس کو ایز اے ری سیلر آپ لگا دیتے
دیتے ہیں, آپ کو آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو میں نے وہاں پہ وہ اپنی جو سائٹس تھی نا آؤٹ ریچ کر کے وہ وہاں پہ لگا دیں. $200 $300 کا میرا وہاں سے بننا اسٹارٹ ہو گیا. کالج بھی فری تھا, یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اسکالرشپ پہ میں نے کی ہے, لیکن وہ پرسنل ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں وہ میں نے آن لائن جو کام ہے وہاں سے بیئر کرنا میں نے اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ والد صاحب کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے ہی آپ کی پینشن وغیرہ آتی ہے, تو اس سے جو ہے وہ آپ گھر سے مانگ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو خود ہی اپنی رسپانسبلٹی کو اٹین کیا. تب آئی اسکلز کا کیسے پتہ چلا؟ آئی اسکلز 2022 میں اگست میں نے جب انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میں نے مختلف انڈسٹریز میں اپلائی کیا. مجھے 1 منتھ کے اندر 4 جابس آفر ہوئیں. کوئی ریفرنس نہیں تھا, اپنی بیس پہ انٹرویوز کو کلیئر کیا اور وہ 4 جابس. لیکن جہاں آپ جاتے ہو انجینئرنگ کے فیلڈ کو یہاں پہ ایسے مانا جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی ظلم کر لیا اپنے ڈگری کر کے. ویل نون انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے بھی آپ کو 30,000 40,000 مور دین 50,000 آپ کو ایز اے MTO کوئی بھی جو آفر نہیں کرتا. تو میں نے گھر کے پاس چونکہ میں ایک ہی ہوں تو میری یہ کوشش تھی میں گھر سے دور نہ آ جاؤں. تو میں نے ایک فارما انڈسٹری کے اندر جاب سٹارٹ کی جو کہ 35,000 مجھے دے رہی تھی. وہاں بھی جاتا تھا لیکن یہی مائنڈ میں آتا تھا کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ میں نے لائف کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے رسک لینا چاہیے. تو 3 منتھ جاب کرنے کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا اور رسک لیا. دسمبر 2022 میں نے اپنے جو ہے بلاگنگ کے لیے کریئر یعنی SEO کا جو ہے نا وہ انیشیٹو لیا. جب SEO کرنا سٹارٹ کی تو یہ سمجھنا ہے کہ اب یہ آپ کو تھیم کہاں سے کرنا ہے, آپ کو ورڈ پریس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بندہ پھر تلاش کرتا ہے کہیں سے آپ کو سیکھنے کے لیے چیزیں مل جائیں. تو محمد شعیب جو ہیں مظفر گڑھ سے, ان کی ایک سکسیس سٹوری آئی تھی, وہ میں نے YouTube پہ دیکھی. تو وہاں سے مجھے آئی اسکلز کا پتہ چلا کہ یہ ایک پاکستان میں پلیٹ فارم ہے جو کہ اس لحاظ سے ون آف دا بیسٹ ہے. ٹریننگ کرنے کے بعد ریزلٹس کے بعد بھی میں یہ اشور کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ آپ کو بیسٹ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے جو اس ڈومین کے اندر. پہلا ڈالر کب بنایا تھا؟ وہ کنٹینٹ رائٹنگ سے بنایا, وہ ڈالر مطلب وہ PKR میں تھے, لوکلی سروس دیتے تھے. جو ایک پروفیشنلی جب کام آپ 9 to 5 اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلا ڈالر جو میں نے جنریٹ کیا تھا وہ میں نے اپ ورک جو ہے وہ آئی اسکلز کو جوائن کرنے کے بعد آفٹر اے منتھ جو فری کنیکٹ آپ کو ملتے ہیں انہیں سے میں نے بڈنگ کی تھی. اور مجھے ایک ویتنام چائنا کی کمپنی جو ہے اس نے ہائر کیا تھا بینگ اے کنٹینٹ رائٹر. ماشاء اللہ وہ اچھا پے کرتے تھے اور کام جو ہے پہلے اسٹارٹ میں نے خود کیا, دین میں نے اپنے ایک دوست اس کو ٹرین کیا. کام کو میں آؤٹ سورس کرتا تھا اور میں آگے اس کو دے دیتا تھا. خود میں جو ہے SEO کی سروسز ہی یا اپنے کام کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا, اسی طرف فوکس تھا. پہلا ڈالر جو میں نے آئی اسکلز کو جوائن کرنے کے تقریباً 1 ماہ بعد جو ہے وہ جنریٹ کیا تھا. تو 2022 کے اینڈ میں تقریباً 2023 کے 3rd-4 منتھ کے اندر. اوکے, فرسٹ کوارٹر میں. اب تقریباً 1.5 سال ہو گیا, جی 1.5 سال ہو گیا. جی. کتنے پیسے بنائے؟ 25 to 30,000 ڈالرز, مے بی مور, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, کم. 1.25 سال کے اندر اندر ہی. جی ماشاء اللہ. میں نے ابھی آپ کی سائٹ بھی دیکھی ہے اور اس کا آپ نے آڈٹ بھی کیا ہے بیٹھ کے, بڑی زبردست آپ نے ایک مینیج کی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں. ڈیفینیٹلی ویب سائٹ کے جو آن پیج ہے جس طرح آپ نے ایک زبردست طریقے سے کی ہوئی ہے, کتنا ایک رول ہوتا ہے, اور کنٹینٹ آپ نے خود لکھا ہے اس پہ یا آؤٹ سورس کیا تھا؟ یہ میرا 3rd پروجیکٹ تھا جو آپ سے میں نے شیئر کیا. اس سے پہلے میں ایک سائٹ جو تھی وہ سیم اسی طرح کی نیش پہ تھی, وہ میں نے ایز اے پریکٹس سائٹ لی تھی کہ آئی اسکلز کی جو یہ میں نے ٹریننگ لی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یار یہ ورکنگ کرتی ہیں چیزیں یا نہیں کرتی, تاکہ اس ماڈل کو اپنایا جائے. تو وہ سائٹ ود ان 3 months رینک ہوئی. میں نے اس کو ایک سینئر ایکسیبیٹین کو جو ہے فلپ کیا سائٹ کو 1 لاکھ PKR میں. تب ایڈسنس کو اٹیچ کرنا نہیں آتا تھا تو میں نے اس کو سیل کر دیا. ایون کہ جب میں یہ ایڈسنس کی میں نے سائٹ کو فلپ کیا تو جو لوگ تھے یعنی کہ آپ کے جانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ایڈسنس کے پیچھے کام کر رہا ہے, کوئی آپ کو مانتا نہیں ہے. تو یہ چیز میں نے فیس کی کہ آپ نئی چیز کی طرف جاتے ہو, لوگوں نے $1000 جو جنریٹ کیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کو پھر کام کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح جی بالکل. سیکنڈ سائٹ سٹارٹ کی ہے, اس سائٹ کو میں $20 پر ڈے پہ لے کے گیا اور وہ سائٹ انفارچونیٹلی 3 منتھ چل پائی اور 5 مارچ کی اپڈیٹ میں ہٹ لگی. دین اس کے ساتھ ہی میں نے اور سائٹس کو سٹارٹ کیا تھا. اب میں ایک سائٹ کو $70 پر ڈے پہ لے کے گیا گوگل ایڈسنس کے ساتھ جو میں نے مونیٹائز کی ہوئی تھی. لیکن اب بھی وہ سائٹ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈی رینک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کو ہم نے ابھی آڈینس کو بھی شیئر کر دیتے ہیں. ان کے دوست کرتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کا کام. اب یہ جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں نا گیسٹ پوسٹنگ والے, انہوں نے میڈ فار گیسٹ پوسٹنگ سائٹس بنا رکھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا ٹائم اور پیسہ بچانے کے لیے ان کو آؤٹ سورس کر دیا کہ میرا آف پیج یہ کریں گے. ہوا کیا کہ انہوں
نے ایسی سائٹس پہ لنک لگائے جہاں پہ نہیں ہونے چاہیے تھے. تو انہوں نے مجھے آج ہی آ کے بتایا, تو آئی ہوپ کہ سائٹ کو ہم واپس لے آئیں گے انشاءاللہ. 2-3 مہینے بعد دوبارہ ہم کیس اسٹڈی شیئر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کیسے سائٹ کو ریکور کیا انشاءاللہ تعالی. نئے آنے والوں کو آپ کیا سجیسٹ کرو؟ سر نئے آنے والوں کے لیے یہی ہے کہ آج کل لوگوں نے یہ ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, جو بچہ پڑھتا نہیں ہے, میٹرک میں رہ جاتا ہے یا ایف ایس سی نہیں کرتا, اس کو بولتے ہیں جی آپ آن لائن کام سٹارٹ کر دو, وہ لیپ ٹاپ پکڑتا آ جاتا ہے, مجھے سکھا دو کام کو. یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. آپ کو اگر سیریس لینا پڑے گا. سیریس لیتے ہی نہیں ہے لوگ, سیریس ابھی بھی نہیں لے رہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اپنی بیسک ایجوکیشن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. ابھی بھی میں فیل کرتا ہوں انجینئرنگ کرنے کے بعد اگر میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ جو بیسک لینگویجز ہیں ان کو ابھی بھی سیکھنا چاہیے, تاکہ آن لائن کی جس فیلڈ میں میں بیٹھا ہوں وہاں پہ نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ آپ کو ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ ڈالر تو جنریٹ کر لو گے, پلیٹ فارم سے کر لو گے, کوئی ٹرک پتہ چل جائے گی, لیکن آپ لانگ ٹرم اسٹے نہیں کر پاؤ گے. تو اگر آؤ تو اپنی بیسک ایجوکیشن کو پراپر لو اور دین ایس سی او کی بھی ٹریننگ لو, اس کو ایک سیریس بزنس لے کے اس کے اندر ان ہو. ادروائز جو ہے نا وہ فیلڈ آپ کے لیے جس طرح اپڈیٹس آ رہی ہیں, سسٹم لیٹسٹ ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ اسٹے نہیں کر پاؤ گے. یہ تھی جی ان کی آپ لوگوں کے لیے نصیحت. تو تھینک یو حمزہ فار کمنگ. تھینک یو. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں دے. تھینک یو فار واچنگ جی. کسی اور ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.